اندھیری رات تھی، ایسی رات جس میں نہ کسی بستی کی روشنی تھی، نہ کسی گھر سے اٹھتا دھواں، نہ کسی بچے کے رونے کی آواز، نہ کسی انسان کی ہنسی، بس خاموشی۔ لیکن یہ خاموشی ایسی نہیں تھی جیسے کسی قبرستان میں ہوتی ہے۔ یہ خاموشی ایسی تھی جیسے کسی بہت بڑے ڈرامے سے پہلے سٹیج تیار ہو، پردہ گرا ہوا ہو اور سب سانس روک کر انتظار کر رہے ہوں کہ بس ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ نہ آسمان پر انسانوں کے راکٹ تھے، نہ زمین پر گاڑیاں، نہ ٹرینیں، نہ جہاز، نہ شہر، بس زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر اور وہ رب جس نے انہیں پیدا کیا۔ اور پھر ایک فیصلہ ہوا، ایک حکم ہوا، جو ہمیں کسی گھڑی، کسی کیلنڈر سے معلوم نہیں، لیکن قرآن ہمیں اشارہ دیتا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے بے دھواں آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ انسان آنے سے پہلے اللہ نے ایک اور عقل مند مخلوق پیدا کی، جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، مگر ہماری دنیا کے ہر کونے میں اس کے اثرات، کہانیاں، سرگوشیاں بکھری ہوئی ہیں۔ جنات۔ کہانی شروع ہوتی ہے آگ کے اندر سے۔ زمین کے نیچے لاوے کی ندیاں ہیں، آتش فشاں پہاڑوں میں ابلتی آگ ہے، گرم ہوائیں، دہکتی لہریں، اور پھر اللہ کے ایک حکم سے نار سموم میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان سے پہلے جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، ایسی آگ جس میں دھواں نہ ہو، جو انتہائی گرم، تیز اور چبھنے والی ہو۔ اس آگ کے شعلوں میں سے شکلیں بننے لگیں، کوئی لمبا، کوئی پر، کوئی باریک، کوئی دھوئیں کی طرح شفاف، کوئی چنگاری کی طرح تیز۔ آن کی آن میں عقل اور ارادے والے وجود سامنے آئے، نہ انسان، نہ فرشتہ، نہ جانور، بلکہ ایک نئی مخلوق، جنات۔ وہ دیکھ سکتے تھے، بول سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، اور سب سے بڑی بات، چن سکتے تھے، اللہ کی اطاعت یا سرکشی۔ یہ وہ نقطہ ہے جو پوری کہانی کی جڑ ہے۔ تصور کریں، پہاڑوں کے دامن میں، سیاہ پتھروں کے درمیان ایسی بستیاں اگتی ہیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن حقیقت میں موجود تھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جنات نے بھی زمین پر اپنی آبادیاں بنائیں، کبھی پہاڑوں کے اندر غاروں میں، کبھی گھنے جنگلوں کے درمیان، کبھی سمندری جزیروں پر۔ انہوں نے قلعے بنائے، بلند و بالا محل، آگ کے دائروں سے محفوظ دیواریں، ایسے ستون جو شعلوں کی طرح آسمان کو چھوتے تھے۔ وہ بھی اپنی دنیا کے انجینئر، سپاہی، شاعر، جادوگر تھے۔ کچھ جنات نرم دل، عبادت گزار، راتوں کو اللہ کی تسبیح کرنے والے، ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ کی سرگوشیاں بلند کرتے۔ اور کچھ ایسے تھے جو طاقت کے نشے میں کہہ اٹھتے، ہم آگ سے بنے ہیں، یہ مٹی، یہ پانی سب ہم سے نیچے، ہم جس پر چاہیں حکومت کریں، جسے چاہیں جلا دیں، جسے چاہیں روند دیں۔ یہیں سے پہلا فتنہ شروع ہوا، غرور کا۔ پہلے معمولی اختلافات شروع ہوئے، یہ چشمہ ہمارا، تمہارا نہیں، یہ گھاٹی ہماری، تم یہاں سے نہیں گزر سکتے، ہماری نسل پرانی، تم نئے ہو، ہمیں حق زیادہ، تمہیں کم۔ پھر نسلی تفاخر بڑھا، ہماری قوم کی آگ زیادہ تیز، ہماری آگ زیادہ اونچی، ہم زیادہ مضبوط، تم کمزور۔ اور جہاں انسانوں میں ایک وقت کے بعد طاقت اور نسل کا غرور جنگ میں بدل جاتا ہے، وہاں جنات میں بھی یہی ہوا۔ بعض آثار میں ذکر ملتا ہے کہ جنات کے قبائل کے درمیان شدید جنگیں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی ہی دنیا کو آگ اور خون سے بھر دیا۔ سوچو، آگ سے بنی قوم جب جنگ کرتی ہے تو اس کے ہتھیار بھی آگ کے ہوں گے، دہکتی ہوئی نیزے، شعلے دار نیزیاں، شعلوں کے دائرے، اور نہ جانے کیا کیا۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر
दो जिन सरदार आमने सामने खड़े हैं। नीचे दोनों के लश्कर, आसमान पर गहरे बादल, बिजली की रोशनी में उनकी आंखें चमक रही हैं। एक चीखता है, जमीन हमारी है। दूसरा जवाब देता है, समंदर भी, हवाएं भी, आग भी, राख भी, सब हमारा। अगर कोई ऊपर है भी तो देख ले, हम अपनी ताकत से फैसला करेंगे। फिर पहला हमला होता है, पहला किला टूटता है, पहला दरिया खून से सुर्ख होता है और पहली बार जमीन का सीना वाकई जख्मी होता है। दिन गुजरते हैं, फिर साल, फिर शायद सदियों जितने अदवार, लेकिन जिन्नात की जंगें रुकती नहीं। नई नस्लें पैदा होते ही पुराने बदले संभाल लेती हैं। एक नन्हा जिन बच्चा जंग के मैदान के किनारे बैठा है। उसके सामने उसके बाप की राख उड़ रही है। कोई उसे नहीं बताता कि उसके बाप ने किसके साथ क्या किया था। वो सिर्फ देखता है, मेरे अब्बा मर गए, अगली नस्ल में मेरा काम बदला लेना है। इस तरह खून का एक सिलसिला चलता रहता है, नस्ल दर नस्ल। आसमान से अगर आप देखें तो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जलती हुई आग के दायरे नजर आएंगे। ये जिन्नात की जंगों के महाज हैं। इन्हीं में कुछ नेक जिन भी थे जो गारों में छुपकर अल्लाह से फरियाद करते, या रब, हम तेरी बंदगी चाहते हैं, लेकिन ये फितना हमें भी लपेट में ले रहा है। हमें बचा ले, हमें माफ फरमा, हम तेरी तरफ लौटते हैं। उनका रोना जमीन के शोर में दब जाता, लेकिन अर्श वाले रब तक हर सदा पहुंचती है। जब सरकशी अपनी आखिरी हद पार कर गई, जब खून, जुल्म, फसाद जमीन का मामूल बन गया, तो फिर एक और फैसला हुआ। वो फैसला जिसे सुनकर अर्श के करीब फरिश्ते भी लरस गए। तस्बीह के दरबार में फरिश्ते सफ बस्ता खड़े थे। रोशनी, नूर, पाकीज़गी और खशियत की फिजा। एक फरिश्ता दूसरे से सरगोशी करता, क्या तुमने देखा जमीन पर आग की ये मखलूक क्या कर रही है? खून, फितना, गुरूर हमारी तरह मखलूक है, लेकिन हमारे बरक्स नाफरमानी पर तुले हुए। दूसरा कहता, हाँ मैं देख रहा हूं, जहां रहमत का नुज़ूल होना चाहिए वहां इनका गुरूर आसमान को चैलेंज कर रहा है। रिवायतों में आता है कि जब जिन्नात का फसाद बढ़ गया तो मालूम हुआ कि अब अल्लाह का अजाब किसी न किसी सूरत ज़रूर उतरेगा, और जब अजाब फरिश्तों के ज़रिए आता है तो वो सिर्फ बंदाए मोमिन का फ़र्ज़ नहीं होता कि संभल जाए, बल्कि पूरी ज़मीन का नक्शा बदल जाता है। अब जरा तसव्वुर से आगे बढ़ो। आसमान का दरवाज़ा खुलता है और वहां से नूर के लश्कर लाइनों की सूरत में जमीन की तरफ उतरना शुरू होते हैं। ये फरिश्तों की फौज है, ना नींद, ना थकन, ना गुनाह, ना नाफरमानी। उनके हाथों में ऐसे हथियार नहीं जो तुम जानते हो, बल्कि अल्लाह की ताकत है जो जिस चीज पर पड़ जाए उसे रहने ना दे। जमीन पर जिन्नात पहले पहल इस नूरानी लश्कर को सिर्फ एक चमक समझते रहे। फिर जब पहला टकराव हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि ये अपने जैसे दुश्मन नहीं हैं, ये कोई और ही मखलूक है। एक जिन सरदार अपने लश्कर के आगे चिल्ला रहा था, हम आग से हैं, ये नूर से, देखते हैं आज कौन जीतता है। फरिश्ते खामोश थे, बस अल्लाह के हुक्म की तामील में मसरूफ। जब पहला फरिश्ता लश्करे जिन्नात में घुसा तो उसके गुजरने से पूरा सफ़ा पलट गया, जैसे हवा के एक झोंके ने शम्मों की कतार बुझा दी हो। कोई चीख, कोई फरियाद, कोई मदद के लिए पुकार, मगर अब फैसला हो चुका था। रिवायतों में इशारा मिलता है कि फरिश्तों ने सरकश जिन्नात को कत्ल या भगा दिया। उन्हें जजीरों, समंदर के किनारों, नाकाबिले रिहाइश मकामात की तरफ धकेल दिया। जमीन से उनकी बादशाही छीन ली गई। इन्हीं अय्याम में एक जिन अजीब तेजी से इबादत, इताअत और शायद इसी जंग में सरकशी के खिलाफ काम करते करते बहुत ऊपर तक चला गया। रिवायत में आता है कि एक जिन जो अपनी इबादत और इताअत की वजह से इतना बुलंद हुआ कि उसे ऊपर आसमानों में फरिश्तों की मजालिस तक पहुंचने का मौका मिला। वो फरिश्तों की सफ़ों में खड़ा अल्लाह की तस्बीह में शामिल होने लगा। वो कभी अपनी पुरानी कौम को हक़ारत से देखता, ये एक जाहिल जिन,
انہوں نے اپنی دنیا خود تباہ کر لی۔ میں تو ان جیسا نہیں ہوں، میں افضل ہوں، میں زیادہ عبادت گزار ہوں۔ یہی وہ میں ہے جو آگے چل کر اسے مکمل طور پر کھا جائے گا۔ ابھی وہ صرف ایک عبادت گزار جن ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آگے جا کر اسی کا نام ابلیس پڑنے والا ہے۔ جب جنات کی جنگیں تھمی، فرشتوں کا لشکر واپس لوٹا، زمین پر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ پہلے جہاں جنات کے قلعے تھے، وہاں اب بس خالی ڈھانچے تھے۔ کچھ جگہ جلے ہوئے میدان، کچھ جگہ ٹوٹے ہوئے محلات، کچھ جگہ خاموش وادیاں، کچھ جگہ ایسی تاریک غاریں جہاں کبھی جناتی دربار لگتے تھے۔ اب بس پتھروں سے ٹکراتی ہوا، دریا کی لہر، پرندوں کی اڑان، جانوروں کا چرنا۔ انسان نہیں، آدم ابھی نہیں آیا، لیکن جنات کے زوال کی خاک ہوا میں بکھری ہوئی تھی۔ کہیں پرانی جناتی بستی کا جلا ہوا نشان، کہیں ڈراؤنا ویران جنگل، کہیں سمندر کی لہروں کے پیچھے، کہیں دور ایک سیاہ جزیرہ جہاں شاید چند سرکش جن ابھی بھی آوارہ پھر رہے ہوں۔ دنیا ایک نئی کہانی کے لیے صاف کی جا چکی تھی۔ اب ایک اور منظر دیکھیں جو قرآن نے صاف صاف بیان کیا ہے۔ آسمانوں میں اللہ کا اعلان ہوتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفتن، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے جنہوں نے ابھی جنات کی تباہی دیکھی تھی، جنہوں نے زمین کو خون میں نہاتے دیکھا تھا، وہ بے ادبی نہیں بلکہ حیرت اور ڈر سے پوچھتے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا تو زمین میں ایسے کو بنائے گا جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو، فرشتوں کو ابھی تو آنے والی مخلوق کا نام بھی نہیں معلوم، نہ آدم نہ انسان، بس وہ اتنا جانتے ہیں کہ پہلے بھی ایک آزاد ارادے والی مخلوق آئی تھی، اس نے طاقت پائی، پھر زمین کو خون سے بھر دیا، پھر عذاب آیا۔ وہ جانتے ہیں کہ آزادی جب غرور کے ساتھ ملتی ہے تو نتیجہ اکثر تباہی ہوتا ہے۔ اسی تجربے کی بنیاد پر وہ پوچھتے ہیں، یا رب، پہلے بھی ایسا ہوا، کیا اب پھر ہوگا؟ جواب بہت لمبا نہیں، بس ایک مختصر مگر بہت گہرا فقرہ، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ کیا جانتا ہوں؟ تم نے صرف جنات کا فتنہ دیکھا، تم نے ان کے خون ریز لشکر دیکھے، تم نے ان کی بغاوت دیکھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ آنے والی مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رات کے آخری پہر میری خاطر آنسو بہائیں گے، ایسے ہوں گے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں گے، ایسے بھی ہوں گے جو اسی زمین پر میرے دین کے لیے اپنا خون بہائیں گے، ایسے بھی ہوں گے جو شکر کریں گے، غم میں بھی، نعمت میں بھی، تنگی میں بھی۔ اس آسمانی گفتگو کے دوران ایک اور کان بھی یہ سب سن رہے تھے، وہ کان جو ایک جن کے تھے مگر جگہ فرشتوں کے پاس پائی تھی۔ وہ یہی عبادت گزار جن ہے جو بعد میں ابلیس کہلائے گا۔ وہ سنتا ہے زمین میں خلیفہ، وہ سوچتا ہے پہلے جن آئے پھر وہ تباہ ہوئے، میں ان میں سے نہیں، میں تو اوپر اٹھ چکا ہوں، میں تو فرشتوں کے ساتھ ہوں۔ اب اگر کوئی نئی مخلوق زمین پر آئے گی تو میرا مقام تو ان سے کہیں اوپر ہوگا، میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے ہوگا۔ یہاں ابھی کوئی کھلا انکار نہیں، کوئی سجدہ نہ کرنے کا واقعہ نہیں، بس اندرونی غرور کی ایک لہر ہے جو ابھی دل کے کسی گوشے میں چھپی ہوئی ہے، اور یہی اس کہانی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ ایک جن جو اس قدر عبادت کے بعد فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا، آخرکار سجدہ آدم کے مقام پر آ کر گر جائے گا۔ زمین پر ابھی جنات کی جنگوں کے زخم تازہ ہیں، لیکن زندگی چل رہی ہے۔ کتنی وادیاں اب خاموش ہیں، کتنے سمندر دھو رہے ہیں پرانے فتنوں کے نشانات کو۔ ایک ایسی ہی وادی میں جہاں مٹی ذرا گیلی ہے، نہ بہت سرسبز نہ بالکل بنجر، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہی جگہ ایک نئی تخلیق کا نقطۂ آغاز بنے گی۔